اس کو احتیاط سے فولڈ کر کے موڑ کے پھر جو ڈبہ سامنے رہے گا بیلٹ باکس کا اس میں آپ کو اپنا ووٹ بیلٹ پیپر ڈالنا پڑے گا، تبھی آپ کا ووٹ استعمال ہوگا۔ تو جب آپ پولنگ بوتھ کو جائیں گے خاص طور سے آپ اپنے گھر میں اپنی ماں اور بہنوں کو، ہماری خواتین کو بتائیے کہ بیلٹ پیپر میں جہاں بٹن کا اسٹیمپ ہوگا، مہر نشان ہوگا، وہاں پر آپ کو مہر لگا کر اس کو احتیاط سے موڑ کے پھر آپ اس کو بیلٹ باکس میں ڈالیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بلدی حلقے کاروان میں مجلس کی نمائندگی پر قریب 20 کروڑ کے کام پچھلے 5 سال میں تک کروائے گئے ہیں، اور یہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ ابھی اس بات کی میں تصدیق بھی کیا رکن اسمبلی جناب کوثر محی الدین صاحب سے، جس میں ابھی ان 20 کروڑ کاموں سے ہٹ کر 4 کروڑ کی ڈرین ہے جو تالا گڈھا سے مہت کالونی تک باکس ٹائپ ڈرین جس کو کہتے ہیں، انشاءاللہ وہ الیکشن کے بعد یا دوران الیکشن وہ کام شروع ہو سکتا ہے۔ اس سے ہٹ کر بھی پورے حلقے اسمبلی کاروان میں مجلس کی نمائندگی پر 290 کروڑ کی پورے کاروان اسمبلی حلقے میں نئی سیوریج لائن ڈالی جائے گی، کیونکہ شہر حیدرآباد میں سب سے زیادہ اگر کہیں پر ڈرینیج یا سیوریج کا پرابلم ہے، تکلیف ہے، تو وہ اس حلقہ اسمبلی کاروان میں ہے۔ میں اس بات کا اقرار بھی کر رہا ہوں، گورنمنٹ کی طرف سے ہماری نمائندگی پر ایک جیو بھی جاری ہو گیا، اس کام کا ٹینڈر بھی ہو گیا، اور کوئی ایک انفراسٹرکچر کمپنی کو بھی وہ کام دے دیا گیا ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ کام جلد سے جلد شروع ہوگا۔ تو ایک بڑا کام ہے، کیونکہ پورے حلقہ اسمبلی کاروان اور نامپلی اسمبلی حلقے کے 15% 20% علاقے میں بھی وہ ڈرینیج کا کام کیا جائے گا۔ یہ مجلس کا 5 سال کا ریکارڈ ہے بحیثیت جو ہمارے رکن بلدیہ جو منتخب ہوئے تھے مجلس کی نمائندگی پر یہ کام کروائے گئے۔ یقیناً ابھی بھی بہت سے بلدی برقی آبرسانی کے کام کروانا باقی ہے، روڈ وائڈنگ کا کام بھی کروانا باقی ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ تمام کام جو ابھی نہیں ہوئے ہیں، جو زیر تکمیل ہے، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ان تمام کاموں کو مجلس کی نمائندگی پر کروایا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ حلقہ اسمبلی کاروان میں مجلس کے رکن اسمبلی نے بلا لحاظ مذہب ملت ہر طبقے کا ہر فرقے کا ساتھ دیا۔ مجلس نے یہ نہیں دیکھا کہ مذہب کو دیکھ کر کام کریں گے، کہ مختلف طبقوں سے، مختلف فرقوں سے، مختلف لوکیلٹیز میں مجلس کو تائید اور حمایت حاصل ہو رہی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہی تائید اور حمایت کی وجہ سے مجلس دوبارہ بلدی حلقے کاروان سے جناب سوامی یادو صاحب کو اپنا رکن بلدیہ منتخب کرے گی۔ مجلس پر الزام لگانے والے بار بار یہ الزام لگاتے کہ مجلس سے فرقہ پرست پارٹی ہے۔ ہم ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ خود بتائیے، تلنگانہ بن کر 6 سال کا 6.5 سال کا وقفہ ہو چکا ہے، کرفیو تو چھوڑیے، کوئی ٹینشن کا ماحول بھی نہیں بنا۔ کیا اس میں مجلس کا رول نہیں رہا؟ یقیناً بہت بڑا کریڈٹ حیدرآباد کی عوام کو جاتا ہے، پولیس کو جاتا ہے، اور ایک سیاسی جماعت کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے ماحول کو فروغ نہ دے، اس ماحول کو وہیں پر ختم کر دے۔ یہ مجلس نے کام کیا ہے۔ حلقہ اسمبلی کاروان میں 1980 اور 1990 میں بھیانک کرفیو اور فسادات ہوتے تھے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہم کو اس خوشگوار ماحول کو جاری اور ساری رکھنا ہے، اس امن کو اور مضبوط کرنا ہے، اور امن کے دشمن مجلس نہیں ہے، امن کے دشمن بی جے پی ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں کہ ان کے بیانات آپ دیکھ لیجئے کہ بی جے پی کے ذمہ دار کہتے ہیں کہ پرانا شہر میں ہم سرجیکل اسٹرائک کریں گے اور یہاں سے پاکستانیوں کو، روہنگیوں کو اور بنگلہ دیشیوں کو نکال دیں گے۔ آپ بتائیے کہ کیا کوئی حکومت
اپنے ہی حکومت میں، اپنے ہی ملک میں ایک علاقے کے لوگوں کو پاکستانی کہتی ہے؟ کیا پرانے شہر میں صرف مسلمان بستے ہیں؟ کیا پرانے شہر میں ہمارے ہندو بھائی نہیں بستے؟ کیا پرانے شہر میں دلت اور ہمارے بیکورڈ کلاس کے بھائی نہیں بستے؟ ان سب کو کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر پاکستانی ہے، روہنگیا ہے، ان سب کی توہین کی جا رہی ہے اور سرجیکل سٹرائک کریں گے۔ سرجیکل سٹرائک تو ایک ملک کی فوج دوسرے ملک کے اندر جا کر کرتی ہے، اور آپ دلی میں آپ کی حکومت ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پرانے شہر میں سرجیکل سٹرائک کریں گے۔ کتنے پاکستانی ہیں بتائیے نام، کتنے روہنگیا ہیں، اس کا ریکارڈ دیجئے، کتنوں کو آپ نے پکڑا؟ اور اگر پرانے شہر میں پاکستانی روہنگیا ہے تو اس کی ذمہ داری امت شاہ اور کشن ریڈی پر عائد ہوتی ہے۔ آپ لوگ سو رہے تھے کیا کام کر رہے تھے آپ؟ کس نے روکا آپ کو؟ آپ بتاتے کون ہے، کس علاقے میں؟ تو بی جے پی بولتی نہیں، ووٹر لسٹ میں 30,000 روہنگیا کے نام، یعنی کر لیے کہ ہارنے والے اس لیے ہار گئے تو بولو ووٹر لسٹ میں روہنگیا کے نام تھے۔ اگر 30,000 نام ہے تو 1,000 نام دکھاؤ میرے کو۔ چلو تم کو میں 24 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا، میں تم کو کہہ رہا ہوں کہ تم 29 تاریخ تک بتا دو، بتاؤ کتنے نام روہنگیا کے؟ کیوں پرانے شہر کو بدنام کر رہے ہیں؟ کیوں یہاں پر غیر ضروری طور پر آپ یہاں پر ایک ماحول کو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں نفرت کا؟ یہ بی جے پی کی سازش ہے۔ اور بی جے پی کس بنیاد پر ووٹ مانگ رہی ہے؟ مجلس کی نفرت پہ ووٹ مانگ رہی ہے۔ انہوں نے کتاب نکالے اپنا الیکشن مینیفیسٹو، الیکشن مینیفیسٹو میں مودی کی فوٹو نہیں ہے، امت شاہ کی فوٹو نہیں ہے، کس کی فوٹو ہے؟ دولہے بھائی اسد الدین اویسی کی فوٹو ہے۔ ارے کیا بھائی، آپ کو کوئی اور خوبصورت چہرہ نہیں ملا؟ ہمارا ہی چہرہ ملا کیا؟ ہماری فوٹو دکھا رہے لگا کے لے کوئی نہیں ہے، لوگ دیکھ کے بولیں گے اچھا ہینڈسم ہی چہرے برا نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہے بتائیے؟ آپ کیوں نفرت پیدا کر رہے آپ؟ کیا حاصل ہوگا؟ اچھا حیدرآباد میں بارش ہوئی، 100 سال کے بعد اتنی بڑی بارش، زیادہ تعداد میں بارش ہوئی، ہزاروں گھروں میں پانی آ گیا۔ آپ جواب دیجئے، جب بارش ہوئی پانی آیا تو کون پانی میں پھر رہا تھا؟ مجلس کے لوگ پھر رہے تھے۔ کون راحت کا کام کر رہا تھا؟ مجلس کے لوگ کر رہے تھے۔ لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی تھی، مجلس کے لوگ درمیان میں تھے۔ ایک دن 2 دن نہیں، میرا ایم ایل اے 10 دن تک راجندر یادو کے تمام مجلس کے لوگ ان علاقوں میں جا کر کام کر رہے تھے، گورنمنٹ سے ریلیف دلائے۔ ایک بی جے پی کا نہیں دکھا، ایک بی جے پی کا نہیں دکھا۔ اب الیکشن آیا، روز ایک منسٹر آ رہا، روز ایک منسٹر۔ جب بارش میں حیدرآباد کے حیدرآبادی گھر، حیدرآبادی عوام پریشان تھی تو نریندر مودی اپنے ایک منسٹر کو بھی جانا تھا کہ جا کے دیکھو کیا ہو رہا ہے حیدرآباد میں۔ تکلیف کے وقت کوئی نہیں آیا۔ اب کیونکہ الیکشن آ گیا تو پھر آپ کھڑے ہو کر اویسی جینا ہے، روہنگیا ہے، پاکستانی ہے۔ اور کیا نریندر مودی کی حکومت نے سیلاب جو بارش ہوئی تھی پیسہ دیا؟ چیلنج کر رہا ہوں، ایک پیسہ نہیں دی۔ میں بی جے پی کو چیلنج کر کے پوچھ رہا ہوں، بتاؤ کیا آپ نے ایک پیسہ دیا؟ کیا آپ کی حکومت تو بڑے بڑی باتیں کرتی ہیں، ایک پیسہ نہیں دیا؟ 1 کروڑ چھوڑو، 5 لاکھ 1 لاکھ بھی نہیں دیے۔ آج آپ آ کر کہتے ہیں حیدرآباد میں ایسا، حیدرآباد میں فلاں ہو رہا۔ ارے بلدیہ کا الیکشن ہے پیارے، ایسا لگ رہا ہے بلدیہ کا الیکشن نہیں بلکہ ہم ملک کے وزیر اعظم کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں۔ اب بی جے پی سب کو بلا لی، اب کون بچا ہوا ہے؟ ٹرمپ۔ صحیح بولے، کیا دماغ ہے پاشا۔ اب ٹرمپ کو بلانا باقی ہے۔ اب اس کو بھی امریکہ میں جا کے مودی بولے تھے اب کی بار ٹرمپ سرکار، اب کی بار ٹرمپ سرکار۔ ایسا اس کا ہاتھ پکڑے انہیں ڈاؤن، جس کا انہوں نام بولتے انہیں ڈاؤن۔ ٹرمپ ہار گیا۔ لندن گئے، کیمرون سے بولے کیمرون، انہیں بھی آؤٹ۔ اب خالی ٹرمپ بچا ہوا ہے، سب کو بلا لیے۔
اور کیا بول رہے ہیں؟ مجلس اسد الدین اویسی جنہ ہے. ارے بھائی، ملک کو آزاد ہو کر 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے. ہم کو جناح سے کیا کرنا ہے؟ یہ آپ کی ذہن کی غلاظت ہے، آپ کی سوچ کی گندگی ہے. آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. بھارت ہمارا وطن تھا، ہے اور رہے گا. نہ ہم بھارت چھوڑ کے جائیں گے، نہ کوئی مائی کا لال ہم کو یہاں پر ڈر اور خوف میں اپنی زندگی میں یہاں پر گزارنے پر مجبور کرے گا. کیونکہ سنویدھان آئین جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، وہ کہتا ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہے. مجلس سے مخالفت کیوں ہے آپ کو؟ کیونکہ مجلس عوام کے مسائل کو اٹھاتی. بڑے بڑے لوگ سمجھ رہے تھے کہ مودی وزیر اعظم بنیں گے تو ملک کے بارڈرز کی حفاظت ہوگی. مٹھی کچھ نہیں ہوا. آج 900 اسکوائر کلومیٹر پر چین کی فوج گھس کر بیٹھی ہے. چین کا نام نہیں لیتے وزیر اعظم. بڑے بڑے ڈینگے مارتے یہاں پر اتنے روہنگیا کو نکالیں گے. ارے تم نہ یہاں پہ 1000 نام بتائیں، نہ چین جو فوج بیٹھی ہوئی ہے PLA کی، چین کی فوج لداخ میں، ڈیپسانگ ویلی میں، گلوان ویلی میں، پونسونگسو میں، نکالو نہ ان کو. کون روک رہا آپ کو؟ میں تائید کروں گا، سرجیکل سٹرائک کرو چین کے اوپر. لے جاؤ ہمارے جو مگ ہے، لے کے مارو چین کی فوج کو. نہیں کریں گے آپ خالی اپنا چھاتی اور بانگڑے پہلوان آ کے مجلس میں پرانا شہر سرجیکل سٹرائک. ارے بابو، اتنے بولنے والے وہاں جاؤ نا، لداخ پہ جا کے بولو. لداخ سے خالی کراؤ. ڈیپسانگ پلین میں چین قبضہ کر کے بیٹھا ہے. کسان پریشان ہے. آپ نے غلط قانون پاس کیا. دلی میں کسان احتجاج کرنے آتا ہے، 8 ڈگری کا ٹیمپریچر ہے. پانی مار رہے ان کے اوپر، کسانوں کے اوپر. آپ یہ کسانوں سے محبت آپ کی. قانون بنائے. دلی میں فساد ہوا، ہندو مسلمان سب کا نقصان ہوا. کیا انویسٹیگیشن کرے بتاؤ آپ؟ نا انصافی وہاں پر ہو رہی. تو ہر محاذ پر BJP ناکام ثابت ہے. اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ اپنے شہر کے لیے، حیدرآباد آپ کا اور ہمارا شہر ہے میرے بھائی. یہ شہر کی گلیاں ہماری ہیں. یہ شہر کے چبوتروں پر ہم رات بیٹھ کر دنیا کی سیاست کی بات کر کے گزار لیے. یہ سب چیز ہمارا ہے. اس شہر کی خوبصورتی کو، اس شہر کی امن کو آپ کو اور ہم کو بچانا ہے. BJP کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے نفرت کے، سوائے ڈرانے کے، سوائے خوف دلانے کے، اور یہ کہنا کہ ملک سے صرف ان کو محبت ہے، دوسروں کو نہیں. BJP یہ کرنا چاہتی ہے کہ ملک میں کوئی سیاسی پارٹی نہ رہے، صرف ایک BJP پولیٹیکل پارٹی رہے. یہ بھی ہماری جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ متحدہ طور پر 1 دسمبر کے دن صبح کے اولین ساعتوں میں آپ نکل کر اپنا ایک ووٹ استعمال کریے. یہ مجلس پر الزام فرقہ پرستی کا کہ BJP کا بھی MLA ہے اسمبلی میں، کیا بولتا نہیں معلوم، بیچارہ کچھ نہیں بول سکتا سوائے یہ یوں یہ ایسا ہوا ویسا ہوا. مجلس نے لال دروازے کی مندر کے لیے چیف منسٹر سے کہا کہ 10 کروڑ روپے مندر کو دیے جائیں. یہ مجلس نے کہا. کیوں کہا؟ کیونکہ مذہبی آزادی ہمارے ملک میں ہے. ہر کوئی اپنے مذہب پر چل سکتا اور چلنا بھی چاہیے. اگر مسلمان ہے تو اپنی مسجد کو حفاظت کرے گا، مسجد کو آباد رکھے گا. کوئی ہندو ہمارا بھائی ہے، اس کی مندر ہے، وہ آباد رہنا چاہیے. یہ ہمارے سنویدھان میں، آئین میں لکھا ہے. اور BJP کو سنویدھان بولے کہ ایسا دکھتا کہ سانپ سونگ گیا ان کو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریے. کاروان کو اور اچھا کرنا ہے، ہم کو کاروان کو اور مضبوط بنانا ہے. اور یہاں پر جو آپ نے مجلس کو کامیابی کا ایک سلسلہ شروع کیا، اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھیے. یہی چند گزارشات مجھے آپ تک کہنا